بات کر لیتے ہیں شہر کے موسم کی، تو ہبس اور گھٹن نے شدت اختیار کر لی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر میں آج سے مانسون کے نئے اسپیل کا آغاز ہوگا۔ مانسون کا چوتھا اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہبس اور گھٹن نے شدت اختیار کر لی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ شہر میں آج سے مانسون کے نئے اسپیل کا آغاز ہو جائے گا۔ مانسون کا چوتھا اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر میں ہبس اور گھٹن میں شدت اختیار ہو چکی ہے اور شہر کے درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ شہر میں آج سے مانسون کے نئے اسپیل کا آغاز ہو جائے گا اور یہ نیا اسپیل مانسون کا 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ موسم کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے کومل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید موسم کا حوال جانیں گے۔ بتائیے گا کومل۔ جی بالکل ثنا، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر گھٹن اور ہبس نے لاہور میں ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے مانسون کے نئے اسپیل کے انٹری کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ داخل ہو چکا ہے اور جو لاہور کے مختلف مقامات پر چوتھا اسپیل جو ہے وہ اچھی بارشیں برسائے گا، لیکن فی الوقت صورتحال جو ہے وہ ہمیں ملی جلی نظر آ رہی ہے۔ کبھی جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں تو موسم بہتر محسوس کیا جاتا ہے، لیکن جیسے یہ ہوائیں تھم جاتی ہیں تو ہبس اور گھٹن میں انتہائی شدت آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کر یا محسوس کر کے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہوا نہ چلی تو سانس لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے وہ اچھا سسٹم دیکھا جا رہا ہے مانسون کا، اور یہ بارشیں برسانے والا سسٹم آئندہ 25 جولائی تک وقفے سے لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکا اور کہیں تیز برسے گا، جس کے پیش نظر جو ہے وہ لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ راوی میں جو ہے وہ اوور فلو ہونے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ارد گرد سفر کرنے سے گریز کیا جائے اور کوشش کریں گھروں میں محدود رہیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، کیونکہ لاہور شہر میں تغیراتی تبدیلیاں جو ہے وہ کافی تیزی سے دیکھی جا رہی ہیں، جو کہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں اگر احتیاط نہ برتی گئی۔ وہیں دوسری جانب مانسون کے جو چوتھا اسپیل ہے اس کے پیش نظر ضلع انتظامیہ سمیت متعلقہ حکام جو ہیں وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ تمام تر مشینری جو کہ نکاسی آپ کے لیے استعمال ہوگی وہ بھی ٹھیک اور بر وقت پہنچائی جانے کے حوالے سے بھی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاہوریوں سے التجا بھی کی جا رہی ہے کہ خدا را احتیاط کریں، کیونکہ زندگی بہت یوں کہہ لیں کہ ضروری ہے اور یہ بے مول زندگی ہے اور اس کا خیال رکھنا وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماہرین موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مانسون کا یہ جو چوتھا اسپیل ہے کافی شدت کے ساتھ لاہور میں برسے گا، جو کہ آج صبح سے ہی تغیراتی تبدیلیوں میں بھی واضح طور پر جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملے جلے موسم کے جو تیور ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کومل ہمارے ساتھی موسم کا حوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ۔ اندرون شہر سمیت 9 ٹاؤنز میں خستہ حال عمارتوں کی سروے رپورٹ جاری ہو گئی ہے۔ شہر کے 9 ٹاؤنز میں 84 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42 اور سمن آباد میں 13 عمارتیں خطرناک قرار دی گئی ہیں۔ شالیمار 3 راوی زون میں 13 عمارتیں خطرناک ہیں اس سروے رپورٹ کے مطابق، اور مزید یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ واہگہ زون میں 10، عزیز بھٹی زون میں 3 عمارتیں خطرناک ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا ہے وال سٹی میں گزشتہ سال 600 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عمارات کو خالی کروانے اور سیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ بسام سلطان ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بسام۔ مونسون کا سیزن جاری ہے۔ مونسون میں جو ہے وہ چھتیں گرنے کے افسوسناک واقعات بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اس کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے وقت سے پہلے جو ہے وہ جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ شہر کے اندر تقریباً 84 جو ڈینجرس بلڈنگز تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ ان کے اوپر کس طرح کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کا جو ہے وہ حل نکالا جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جو ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ذرا بریفلی بتا دیں جو بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی گئی تھیں ان کے اوپر کس طرح ہم لوگ ان کو لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ جی بالکل، اس میں ہماری جو MCL کی پلاننگ برانچ ہے انہوں نے سروے کیا تھا بیفور مونسون، اس میں 84 بلڈنگز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، وہ بلڈنگ ہم نے سیل بھی کر دی اور ایویکویٹ بھی کروا دی۔ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ہماری ٹیمیں ابھی بھی گراؤنڈ پہ ہیں، جہاں جہاں پہ بارش کے بعد کوئی بلڈنگ کی ایسی حالت ہے تو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ایویکویٹ بھی کرواتے ہیں اور اسے سیل بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہماری ریونیو فیلڈ سٹاف کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میک شور کریں کہ جو مونسون کا سیزن ہے اگلا 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہے اس میں وہاں پہ جا کے دوبارہ اسے کوئی آکوپائی نہ کرے۔ اچھا سر، مزید ابھی ہم دیکھ رہے تھے آپ سے گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ LDB کے اوپر بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہے۔ وہ سڑکیں، وہ ایریاز جہاں پہ پہلے نشیبی علاقے تھے اب وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح کا ایگزیکیوشن جاری ہے؟ جی بالکل، اس میں جس طرح LDP کا فیز 1 ہے اس میں واسا نے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کیا تھا
اس میں پرڈامننٹلی ایریا ہے راوی کا، جو شادرہ کا ہے، اس طرح نستر کا، گجومتا اور کانا والی سائڈ ہے، تو وہاں پہ واسا کا سیور ڈل گیا ہے اور اس دفعہ اس مونسون میں ان ایریاز میں ہمارا پانی کھڑا نہیں ہوا. ابھی ان کے کچھ ایریاز رہتے ہیں، کچھ سرٹن اسٹریٹس رہتی ہیں جہاں پہ ان کا سیور لے ہونا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ وہاں پہ بھی آپ کو سیوریج کا بہتر نظام ملے گا. اور یہ LDP کی اسکیموں میں ان ایریاز کو کیٹر فار کیا ہے جو نشیبی علاقے تھے اور جہاں پہ مونسون میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے DC لاہور کی جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ شہر کے اندر جتنی ڈینجرس بلڈنگز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں ان کو مرحلہ وار جو ہے وہ ان کو سیل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو ایویکویٹ بھی کروایا جا رہا ہے. مقصد یہی ہے کہ مونسون کے سیزن میں اس طرح کے حادثات سے جو ہے وہ بچا جا سکے. جی مسام سلطان، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی پہلی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام. پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی کمیشننگ تقریب منعقد کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ نے منشیات کے خاتمے کے لیے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس لانچ کر دی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو CNF فورس نے سلامی پیش کی. وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے افسران اور جوانوں نے حلف اٹھایا. وزیر اعلیٰ نے ٹریننگ میں بہترین پرفارمنس پر افسران اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے CNF پرچم پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے سپورٹ کیا گیا. وزیر اعلیٰ کی کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے جوانوں سے ملاقات بھی ہوئی اور آلات، ٹیکنالوجی اور گاڑیوں کا ان کی جانب سے معائنہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے قیام پر اظہار اطمینان. وزیر اعلیٰ کو DG CNF بریگیڈیئر مظہر اقبال نے فورس بارے بریفنگ دی. تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی پہلی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام ہوا ہے اور پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی کمیشننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اسکولوں کو پیف کے ماتحت ٹھیکے پر چلانے کا تجربہ ناکام. فیز 1 میں ٹھیکے پر دیے گئے سرکاری اسکول تھرڈ پارٹی کو فروخت کرنے کا انکشاف. گورنمنٹ پرائمری اسکول کے تیسرے فریق عمران رضا نے درخواست سے دی ہے. ادارہ تھرڈ پارٹی کو فروغ کیے جانے کے خلاف پیف کو درخواست جمع کرائی گئی ہے اور درخواست کا متن ہے کہ اسکول کو 5 لاکھ روپے میں تھرڈ پارٹی کے حوالے کیا گیا. پیف کی جانب سے اسکول 3 فریقین عمران رضا، زبیر منیر اور ثنا منیر کے حوالے کیا گیا. اس معاملے پر ڈیٹیلز جانیں گے ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں. جی جنید. اسکولوں کو پیف کے ماتحت ٹھیکے پر چلانے کا تجربہ ناکام رہا. فیز 1 میں ٹھیکے پر دیے گئے سرکاری اسکول تھرڈ پارٹی کو فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. گورنمنٹ پرائمری اسکول کے تیسرے فریق عمران رضا نے ادارہ تھرڈ پارٹی کو فروخت کیے جانے کے خلاف پیف کو درخواست جمع کروا دی. ان کو 5 لاکھ روپے میں تھرڈ پارٹی کے حوالے کیا گیا. پیف کی جانب سے اسکول 3 فریقین عمران رضا، زبیر منیر اور ثنا منیر کے حوالے کیا گیا. 2 فریقین نے اسکول تیسرے فریق سے پوچھے بغیر فروخت کر دیا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے درخواست وصول ہونے کے باوجود تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحت فیز 1 میں ہزاروں اسکولوں کو ٹھیکے پر دے دیا گیا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض صاحب کا. شاہ محمود قریشی کی ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری. مقدمے کی کافی گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں. باقی گواہوں کے بیانات آئندہ چند روز تک ریکارڈ کر لیے جائیں گے. فیصلے میں کہا گیا آئندہ چند روز تک مقدمے کا فیصلہ آ جائے گا. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کا مشاہدہ کیے بغیر ضمانت خارج کرتی ہے. اس مرحلے میں عدالت اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کر سکتی. یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 4 ماہ میں کیس کے فیصلے کی ڈائریکشن دے رکھی ہے. سپریم کورٹ کے احکامات سے روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی سماعت جاری رہی، جبکہ ATC کے جج منظر علی گل نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا. تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. شاہ محمود قریشی نے اپنے وکیل رانا مدثر عمر کی وساطت سے درخواست ضمانت دائر کی تھی. ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی 4 مقدمات میں بریت کے لیے دائر درخواست خارج. 2 رکنی بینچ نے بریت کی درخواستیں ابتدائی سماعت پر ہی مسترد کر دیں. اس حوالے سے مزید جان لیں گے ملک اشرف سے، بتائیے گا. جی آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم اور جسٹس ابر گل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فواد چودھری کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی، جس میں انہوں نے فیصلہ آباد میں 9 مئی کی 4 مقدمات میں بریت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. تو 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر کی بریت کے لیے درخواستیں ابتدائی سماعت پر ہی مسترد کر دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت براہ راست بریت کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی اور درخواست گزار وکیل کو چاہیے کہ وہ ٹرائل کورٹ جا کر وہاں پہ بریت کی درخواست دائر کریں. اگر دونوں گواہ ان کے حق میں ہیں تو ان کو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، ان کی بریت وہاں سے ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا ملک اشرف، آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے. ملک اشرف یہ بتائے گا کہ ڈکیتی کے مقدمے کی 2 متضاد اخراج رپورٹس ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا کیس بھی، اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی عدالت میں آج
शाह मुजम्मशाद अली की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें आज DIG लीगल जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस मुतजाद रिपोर्ट के हवाले से जो पेश रिपोर्ट है वो पेश की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल राना अजीम जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि जो अखराज मुकदमा की मुतजाद रिपोर्ट तैयार करने वाले जो तफ्तीशी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि दीगर जो पुलिस मुलाजमान हैं या ऑफिसर्स हैं जिनका कसूर था उनको भी महकमाना सजाएं दी गई हैं, जिस पर अदालत ने जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानब से मुकदमे के अखराज के जो साबका ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दे दिया और मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया कि वो इस हवाले से असर नौ जो अखराज रिपोर्ट होगी उसका जायजा लेकर उस पर हुक्म जारी करें। मैं ये भी बताता चलूँ कि इस केस में साबका समात पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी पेश हुए थे और अदालत ने दो मुतजाद रिपोर्ट्स जो अदालत में पेश की थी उस पर ज़ाहिर नाराजगी किया था और इसका फॉरेंसिक करवाने का हुक्म दिया था। तो आज फॉरेंसिक उस मुतजाद रिपोर्ट का फॉरेंसिक करवाने के बाद आज उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। शाह आलम मार्केट में तजावुजात की भरमार है। दुकानों के आगे कॉरिडोर, फुटपाथ, पार्किंग एरिया में तजावुजात की भरमार पाई जाती है। रिक्शा मेन रोड पर पार्क होने लगे हैं। तजावीज़ की वजह से ट्रैफिक का मसला भी बढ़ गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, तलहा अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट है और शाह आलम मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर तजावुजात ही तजावुजात नज़र आती हैं। अगर मैं बताऊँ तो इस मार्केट में खुला रोड भी है जहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन तजावुजात की वजह से वो भी तंग पड़ जाता है। अगर मैं बताऊँ तो प्लाज़ों के बाहर कॉरिडोर भी दिए गए हैं जहाँ पर जो शहरी हैं उनकी आमदोरफ्त आसान करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद फुटपाथ भी दिया गया है, वहाँ से भी शहरी गुजर सकते हैं। उसके बाद पार्किंग का भी कुछ हिस्सा है और उसके बाद जो कि रोड शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर अगर तजावुजात की बात करें तो कॉरिडोर में भी तजावुजात सजाई गई हैं, पट्टे लगाए गए हैं, उस पर भी चीज़ें लगाई गई हैं। उसके बाद जो फुटपाथ है वहाँ पर भी इसी तरह जो कि पट्टे लगाकर चीज़ें बेची जा रही हैं। उसके बाद पार्किंग एरिया में भी जो कि फूड स्टॉल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के नान चने और पूरी हलवे और दूसरी चीज़ें दीगर चीज़ें लगी हुई हैं, जिसके बाद पार्किंग जो है वो रोड पर शिफ्ट हो जाती है। जो यहाँ पर सामान लेके आए जाते हैं, जो टेम्पो होते हैं वो रोड पर खड़े रहते हैं और उसके पीछे कितारें लग जाती हैं और जो मिनटों का सफ़र है ये तकरीबन आधा किलोमीटर का जो कि एक रोड है, मेन रोड है। उसके बाद जो अंदर की तरफ दूसरी मार्केटों की तरफ जाते हैं रोड, वहाँ पर भी इसी तजावुजात की जो कि नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर तजावुजात की वजह से ये मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाता है और शहरियों की जानिब से भी अपील की जाती है कि जल्द अज जल्द ये तजावुजात ख़त्म की जाएँ ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ से आसानी से ख़रीदारी भी कर सकें और आसानी से यहाँ पर गुजर बसर भी कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा।